کہ ہم یہ سوچیں کہ ادھر تک تو پہنچنا ہے ہی مشکل. اللہ کی بات سچی ہے, ہمارے دل کی بات جو ہے نا وہ ہماری نہیں ہے, یہ وسوسہ یہ ہے, بھی ایک ایسی سوچ ہے جس نے وسوسہ ہے. ہمیں فالوور بننے ہی نہیں دیا. جی یہ بھی ایک ایسی سوچ ہے جس نے ہمیں فالوور یہ تو بننے ہی اکثر نہیں دیا. ہی ہمارے دل میں آتا ہے ہم فرشتے نہیں ہیں یا ہم اس لیول پہ. استاذہ آپ معافی کی بات کر رہی ہیں, اگر کوئی شخص جس نے آپ کی کردار کشی کی ہو, آپ کو بہت شدید تکلیف دی ہو, آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج کی ہو, آپ معاف تو کر دیں کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم ہے, ہم صبر بھی کر لیں. لیکن استاذہ اس میں معافی میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات ہم اس بندے سے پھر ملنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ موقع دیں تو پھر وہی سینیریو وہی چیزیں ریپیٹ. تو ایک اس واقعہ سینیریو جو میں ہے, ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تلخ ترین واقعات تھے ان میں سے ایک واقعہ حضرت عائشہ پر الزام لگنے کا تھا, واقع افک. عجیب معاملہ تھا کہ اس واقعے میں وہ لوگ شریک تھے جو رسول اللہ کے بہت قریب تھے. مثال کے طور پر شاعر حسان بن ثابت, جیسے آپ کی جو پھوپھی کی بیٹی تھیں حمنہ بنت جہش, آپ کی وائف کی بہن بھی تھی حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی, اور تیسرے مستہ بن اساسہ. اچھا, مستہ بن اساسہ جو تھے وہ حضرت عائشہ کے یعنی ریلیٹیو تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے شاید خالہ زاد تھے یا اس طرح کوئی رشتہ تھا ان کا. فائنینشلی بہت کرائسس میں تھے جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے ایک اماؤنٹ مختص کر رکھی تھی. جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا, پھر حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی, حضرت ابوبکر نے کہا اب میں اس کا وظیفہ اس کا یہ بند کر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اللہ اس موقع پر کہ کیا آپ یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. ریلی یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیوں نہیں, ہم تو چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. انہوں نے نہ صرف اس کو جاری کیا اور زیادہ بڑھا دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نفع کس کو ہوا؟ نفع مستہ بن اساسہ کو تو جو ہوا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی پرسنالٹی دیکھیے نا. تو ہمیں جب کبھی ہم کسی ایسے تکلیف دہ موڑ پر ہوں تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے معاملات کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ نے کس کس موقع پر کیسے کیسے صبر کیا. میں ام جمیل کی مثال دینا چاہتی ہوں, جیسے ابھی آپ نے بھی سوال کیا کہ رشتوں میں اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل سیٹ کی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے آپ کے والد تو انتقال کر چکے تھے, اور ابو لہب آپ کا چچا تھا, نیکسٹ ڈور نیبر تھا, اور آپ کے تعلقات اس کے ساتھ اتنے اچھے تھے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا. اب چچی کے ساتھ اور چچا کے ساتھ تعلق کا پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنا اچھا تعلق ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے, آپ پر وحی آنی شروع ہوئی, اس موقع پر ام جمیل کو اتنا زیادہ غصہ تھا. ہر روز جنگل جاتی تھی اور کانٹے دار جھاڑیاں لے کے آتی تھی. اب سوچیں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ہر دفعہ کو گندگی ڈال کے چلا جائے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ کا ریلیٹیو ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. اچھا, وہ جھاڑیاں دروازے پہ رکھتی تھی, بچے نکلتے بڑے نکلتے, ہر روز کی مشقت تھی. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے گھر کھانا نہیں بنتا تھا, بہت کم کھانا بنتا تھا. جب بھی کھانا بننے لگتا تو ابو لہب گھر کا کوڑا اٹھا کے دیوار کے پار رسول اللہ کی ہنڈیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا؟ دیکھیں, یہ رشتہ داریوں کے کلیشز ہیں. ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کلیش نہ ہو, لیکن کہیں فیملیز میں ایسا ہوتا تو ہے ہی کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یعنی تلخی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے بڑی تلخی کیا ہوگی کہ ابو لہب کو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا. اس موقع پر آپ نے فقط ایک بار کہا تھا اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے, ابو لہب آپ کتنے برے ہمسائے ہو, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ نے ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کیا ہو, بحث کی ہو, کوئی اور ایسا سلسلہ کیا ہو, یا لوگوں میں جا کے اس کا امیج بریک کیا ہو, یا اسی طرح سے فیملی میں بیٹھ کے تذکرے کیے ہوں, گھنٹوں بحثیں جاری رہی ہوں, آخر یہ ہمارے گھر میں ایسا کیوں کر دیتے ہیں, فلاں ایسا کام کیوں ہو جاتا ہے. آپ کی دوسری طرف کا نیبر ہے, اب یہ نیبرز کی بات ہے,
دوسری طرف کے نیبر عقبہ بن ابی معیط ہے. عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑے کو ڈال کے تو آپ کی گردن دبا دی تھی. آپ کو پتہ ہے اسے بل دیں تو گردن دب جاتی ہے, جیسے پھانسی دیتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کچھ نہیں کہا تھا. کیا قصور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کوئی یعنی ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث تھے؟ آپ نے انہیں کوئی اذیت دی تھی؟ ان کو کوئی فائنینشلی نقصان پہنچایا تھا؟ یا آپ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی حرف آیا تھا؟ لیکن بس آئیڈیالوجیکلی جو ڈفرنس تھا اس کی وجہ سے یعنی انہیں اتنا غصہ تھا کہ وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیتے تھے. تو دونوں طرف کے نیبرز ہیں. آپ کہتے ہیں بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس کے تعلقات ٹھیک رہے تو گفتگو جاری رہتی تھی. کوئی یعنی کہ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی آپس میں سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہو رائٹ والوں سے یا لیفٹ والوں سے. دونوں طرف تعلقات جاری رہے. اور میں دونوں نیبرز کے حوالے سے میں اس کا اینڈ رزلٹ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دونوں نیبرز میں کتنی بڑی چینج آئی. ابو لہب کی بیٹی درہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو درہ کو ابو لہب نے زنجیروں سے باندھ دیا, پاؤں میں بھی اور ہاتھوں میں بھی. ظاہر ہے کہ انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. تو درہ نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ آپ میری زنجیریں کھول دو کہ مجھے محمد کے پاس جانا ہے. تو ماں کہتی بیٹا تیرا باپ بہت ظالم ہے, وہ یعنی اس کا بہت برا انتقام لے گا, تو آپ جانے کی ضد چھوڑ دو. کہنے لگی ماں آپ بھی میرے ساتھ چلو, آپ جانتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی محمد میں کتنی عمدہ صفات ہیں اور وہ کس طریقے سے یہاں سے نکلے اور وہاں جا کے وہ کتنے یعنی ان کا جو پیغام ہے وہ کس طرح سے ترقی کر رہا ہے. وہی ام جمیل ہے جو کانٹے دار جھاڑیاں لا کے بچھاتی تھی, اور وہی ابو لہب ہے جس کے گھرانے کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے چلی گئی اور اسلام لے آئی. تو آپ سوچئے کہ اتنی کڑی دشمنی میں اپنا دین بدل لیا اس نے. اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط تھا, اس کی بیٹی کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط وہ بھی مسلمان ہوگی. اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو مسلمان واپس کر دیں گے, اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا پھر مکہ والے واپس نہیں کریں گے. تو کلثوم جب گئی تو اس کے بھائی لینے کے لیے پہنچے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کوئی مرد جس وقت مکہ سے مدینہ آئے گا, رجل کا لفظ ہے, تو اسے واپس کر دیا جائے گا. تو کلثوم مرد نہیں ہے, عورت ہے, تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا کام ہے forgive and forget. آپ جب تک انسانوں کی غلطیوں کو forget نہیں کرتے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. آپ اسپرچولی یعنی آپ کا رینک ہائی نہیں ہوتا, آپ کا دل جو ہے نا زمانے کی تلخیوں میں مبتلا رہتا. تو حضرت ابوبکر نے forget کیا تھا. تو راستہ یہی ہے forgive and forget, معاف کر دینا اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یعنی کسی کو دوسرے کے خلاف بڑا ریونج ہے, جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. انسان کو خطرہ تو یہی ہوتا ہے نا, معاف کیا تو میں نیچا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, آپ کو ہم نے آپ کا رینک ہائی کر دیا. اللہ اکبر. تو اللہ کی باتیں سچی ہیں, وہی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا بالکل سچ ہے, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہی تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا, اللہ کے رسول نے سچ کہا. آزما کے دیکھ لیں, نتیجہ ہمیشہ پازیٹیو نکلے گا انشاءاللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا, آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا, اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں. انسانی زندگی میں اس کے سوا امن کا کوئی راستہ نہیں, سکون, اطمینان, کنٹینٹمنٹ کا کوئی راستہ نہیں اس کے سوا. جی استاذ, ہم نے سالوں اپنی زندگی ایسی گزاری جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسے نہیں سیکھا, ریلیونٹ ہو کے. ابھی بھی میں یہ دیکھتی ہوں بے شمار
ایسی مجالس ہو رہی ہیں جس میں ہم رسول اللہ کی مدد بھی بیان کریں گے, لہکیں گے بھی, اور بہت بہت محبت کے تذکرے بھی کریں گے, لیکن اپنی زندگی کے لیے بہت کم لے پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے کہ کتنا ضروری ہے کہ پریکٹیکل آسپیکٹس کو ریلیٹ کر کے دیکھا جائے. وہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے, جو ابھی آپ کو بھی سوال تھا کہ وہاں تک کیسے پہنچے, کیونکہ ہم معاشرتی طور پہ اس طرح سے ٹرینڈ ہوئے ایک بڑے لمبے عرصے تک کہ جس میں ہم نے ایک اتنی سپر وہ کر دیا. وہ تو ہیں اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے کائنات ان کے لیے تخلیق کی, لیکن بہرحال ساتھ میں یہ اتنی پریکٹیکل بات. اور پھر جب ہم یہ سیکھتے ہیں, اچھا رشتہ داروں نے یہ کیا, ہمسایوں نے یہ کیا, یہ معاملہ ہوا, تو ایوری ٹائم سیرت کافی دفعہ پڑھنے کے بعد بھی اتنا آئی اوپننگ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمیں جواب ملتا ہے. کیا آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے زمانوں ویسے بے شمار ربیع الاول بھی گزارے کہ جس میں ہم نے اللہ کے رسول کی مدد بھی بیان کی, ان سے محبت کے تذکرے بھی کیے اور بہت کچھ سنا, لیکن اپنی لائف کے لیے استاد نارملی ہم بڑا کم لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ سیکھ اس کو کنیکشن میں نہیں لا رہے ہوتے کہ نہیں اس چیز کو واقعی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کے ساتھ لوگوں نے ان کی زندگی میں کیا کیا اور زندگی کے بعد کیا کیا. زندگی میں ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی, نعوذ باللہ, ان کا انکار کیا, ان پہ الزام لگائے, ان کا ساتھ نہیں دیا, اور جب زندگی گزر گئی, جب رسول دنیا سے چلے گئے تو انہیں سپر ہیومن بنا دیا, انہیں ایسی جگہ بٹھا دیا اپنے دل میں کہ جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. دونوں ادوار میں اگر دیکھیں تو نہ زندگی میں اور نہ جانے کے بعد رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے. اسے ایمان نہیں کہتے. رسالت پر ایمان یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, دنیا بھر کے لیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل بنایا تو اسے ایکسیپٹ کر لیں, اس پر ایمان لائیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہیں, ہمارے لیے انفلوئنسرز, ہمارے لیے دنیا میں جتنے یعنی جن سے ہم امپریس ہوتے ہیں زمانے میں, وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. رول ماڈل تو وہی ہیں. تو رول ماڈلز کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے, ان سے محبت ہوتی ہے, ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے, جیسے زندگی انہوں نے گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی آپ کا کوشچن.